ماننا بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے اور یہ سارے کے سارے اسلامی عقائد ہیں۔ اب یہ عقائد اتنے عمدہ ہیں کہ کوئی شخص ان عقائد کو اختیار کرے تو اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو اور اچھی اور بری تقدیر کا ماننے والا ہو، اگر اس کو اس دنیا کے اندر کسی طرح کی کوئی تکلیف پیش آ جائے، جانی اور مالی کوئی نقصان پیش آ جائے، تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور صبر سے کام لیتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر میں صبر کروں گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ گھبراتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ جو تقدیر کو جانتے نہیں ہیں، جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی زیادہ مالی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کر دیتے ہیں، اپنی جان ختم کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جب مال ہمارے پاس نہیں رہا تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے۔ مگر ایمان والے کی شان بالکل الگ ہوا کرتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تو صرف یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو اس نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری نعمتوں کے ذریعے سے نواز سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب کوئی ایمان رکھتا ہے تو کسی قسم کی کوئی مایوسی اس کو نہیں ہوتی اور کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر کس کو اس طریقے کی پریشانیاں پیش نہیں آتی، جانی پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں، مالی نقصان بھی پیش آتا ہے، ہر طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، مگر ایمان والا ان تمام مسائل کے اندر گرا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتا ہے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمت ملتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اس مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے۔ یہ ہے اس عقیدے کے اندر اتنی خوبی پائی جاتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دشواری نہیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ اس کے عقیدے کے اندر یہ شامل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تو وہ خود اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھی وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار کر کے کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ بھی انتہائی پاکیزہ ہیں اور بہت ہی اعتدال پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ نماز فرض کی گئی ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے، زکات فرض کی گئی ہے، حج فرض کیا گیا ہے، ساری عبادتوں کے اندر بہت ہی اعتدال ہے، نہ کسی قسم کا افراط ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی تفریط ہے۔ سارے لوگوں کے لیے یکساں احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو سب لوگ یکساں طریقے پر پڑھیں گے، روزہ رکھنا ہے تو اس کے اندر بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، زکات کے احکام کے اندر بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، حج کی ادائیگی کے اندر بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عمدہ دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے رہن سہن کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، خرید و فروخت کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری باتیں بھی بہت ہی عمدہ ہیں اور ہر ایک کی اس کے اندر رعایت کی گئی ہے۔ تو دین
اسلام کے اندر جو احکام ہیں وہ بہت ہی پاکیزہ ہیں اور بہت ہی خوبیوں کے محامل ہیں، یعنی اس کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جن احکام کے اندر اور جن عبادتوں کے اندر بھی کوئی شخص غور کرے تو وہ خوبیاں اس کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں کہ کیسے مبارک احکام ہیں اور کیسے پاکیزہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے اس کے مطابق حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جمعے کا دن تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، جبل رحمت کے قریب تھے اور عصر کے بعد کا وقت تھا جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی چیزیں ہیں سب انتہائی مبارک، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے اور اسی کے ساتھ جمعہ کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، جبل رحمت کے قریب ہیں اور عصر کے بعد کا وقت ہے جو مقبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ ایسی حالت کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی اپنی جگہ پر کھڑی نہیں رہ سکی بلکہ وہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ مکمل طریقے پر نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی نہ کمی اور نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی نہیں ملی، مگر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کا مبارک قیام ہمارے درمیان بہت کم رہے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا وصال بہت ہی قریب ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو رسول کو بھیجنے کی جو ضرورت تھی وہ بھی باقی نہیں رہ گئی۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ جلدی ہی مالک حقیقی کے پاس تشریف لے جانے والے ہیں، اس وجہ سے ہونا آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے 81 دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات بیان فرمائی تھی اور جس کی وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس آیت کریمہ کو سن کر کے خوش ہو رہے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر گریہ طاری ہو گیا تھا، وہ رونے لگے تھے اور رونے کی وجہ انہوں نے یہی بیان فرمائی اور جو وجہ بیان فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔
یہ ایسا مبارک دین ہے جس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی کامیابی رکھی ہے۔ اس مبارک دین کو پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ محنت فرمائی ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے اور بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں اس دین کو پہنچانے کے لیے۔ صرف اس وجہ سے کہ یہ دین جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے اور سب کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہے، تو یہ دین کسی طریقے سے انسانوں تک پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو اختیار کر لیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور ہر قسم کی کامیابی ان کو حاصل ہو جائے۔ یہ ایسا مبارک دین ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت لگے رہتے تھے اور ہر قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اوذیت فی اللہ ما اوذی احد مثلی ولقد اخذت فی اللہ ما اخیف احد مثلی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ کسی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھ کو اتنا ڈرایا گیا ہے کہ کسی کو بھی اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے لڑائی بھی کرنی پڑی ہے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا ہے، آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے، اور تاریخ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت آپ کو کتنی مشقت اور تکلیف ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی اس کو یاد فرمایا کرتے تھے، انتہائی تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑی ہے، یہاں تک کہ کافروں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا، اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھانی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے مکمل طریقے پر اس دین کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے میں بھی لگ گئے۔ اگر ہماری طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے تو ہم تو جان بھی نہیں پاتے کہ ایمان کیا چیز ہے اور دین کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے نتیجے میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محنتوں کے نتیجے میں یہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس دین کو سیکھنے میں بھی بہت محنت کی ہے اور پھر اس دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں بھی بہت محنت کی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے جا رہے تھے، ابھی آپ باہر ہی نکلے تھے، سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، دور سے ایک صاحب آتے ہوئے نظر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ صاحب ہم ہی لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھ کر کے ہی سمجھ گئے کہ ہم لوگوں ہی کے پاس یہ صاحب چلے آ رہے ہیں۔ وہ صاحب اونٹ کے اوپر سوار تھے اور آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری قریب پہنچی تو انہوں نے روک دیا اور روکنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، سبھی لوگوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کن سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بہت دور سے سفر کر کے آ رہے تھے
پہچانتے نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سامنے موجود ہیں تو بڑے خوش ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، راستے میں کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی، بہت سی جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ گھاس بھی کھانی پڑ گئی ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس لیے آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کا مبارک طریقہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ میں ایمان سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ میں آپ کا مبارک طریقہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایمان کی وضاحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرما دی۔ دیکھو ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز اور روزہ، حج اور زکات، ان کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ ساری عبادتیں ایمان والے کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور جو صاحب ملاقات کے لیے آئے وہ بھی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ ابھی اسی حالت کے اندر بات چیت چل رہی تھی، ان کی اونٹنی کے پاس ایک کھوکھلی جگہ تھی، یعنی اندر سے وہ جگہ خالی تھی، اوپر سے تو کچھ مٹی تھی اور اندر سے وہ جگہ خالی تھی۔ تو جیسے ہی ان کے اونٹ کا پیر اس جگہ کے اوپر پڑا جو جگہ اندر سے خالی تھی، کھوکھلی تھی، تو وہ پیر اندر گھس گیا، جو اونٹ کا پیر ہے وہ اندر گھس گیا، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دم آگے کو جھک گئے، اور آگے کو جب اونٹ جھک گیا تو وہ اس کی وجہ سے اونٹ کے اوپر بیٹھ نہیں سکے بلکہ گر گئے، اور دماغ میں چوٹ آ گئی۔ فوراً حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر کے ان کو اٹھایا، مگر ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنا چہرہ کیوں پھیر دیا تھا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضرت ہم تو خود ہی پوچھنے والے تھے کہ حضرت کیا ہوا پیش آ گئی، آپ نے اپنا چہرہ مبارک کیوں پھیر دیا؟ وہ تو اتنی مشقت اٹھا کر کے آئے اور ایمان سیکھنے کے لیے آئے، آپ کا مبارک طریقہ سیکھنے کے لیے آئے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو اس وقت آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا، آخر کیا بات پیش آ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت ان کی وفات ہو گئی تو وہ جب سفر سے آئے تو انتہائی بھوکے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو فرشتے جنت کے پھل لے کر کے ان کے پاس آ گئے تاکہ ان کو کھلا دیں، بہت ہی زیادہ بھوک کی حالت میں تھے، اور ایسی حالت کے اندر اگر کوئی بڑا شخص دیکھتا ہے تو کھانے والے کو تکلف ہوتا ہے، اس وجہ
اپنا چہرے مبارک پھیر دیا تاکہ ان کو کھانے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہ ہو، وہ بہت ہی اطمینان سے کھانے میں لگے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سیکھنے کے لیے آئے، ایمان کی بات سیکھنے کے لیے آئے، اور اسی حالت کے اندر ان کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے احساس ہو رہا ہے کہ فرشتے جنت کا پھل لے کر کے آ گئے ان کو کھلانے کے لیے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں اور صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ایمان کو سیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو سیکھ لیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو دین کی بات پہنچا دیں۔ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور دین کی بات دور دور تک پہنچانے کے اندر لگتے تھے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ یہ مبارک دین ہم تک پہنچا ہے، ورنہ تو ہم دین کی باتوں سے بالکل ہی واقف نہ ہوتے، ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اور جب یہ دین بالکل آخری دین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے، تو اس امت کی ذمہ داری ہے کہ صحیح طریقے سے اس دین کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور پہنچانے میں اس کا بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم دین کی بات دوسروں کو پہنچا رہے ہیں تو پھر وہ اگر اس بات کو نہ سنیں یا اس بات کو نہ مانیں تو بھی ہم برابر اپنے کام میں لگے ہیں۔ اس وجہ سے کہ دین کی بات جب ہم دوسرے کو بتائیں گے، کوئی شخص مانے یا نہ مانے، ہم تو صورت کے اندر ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے کوئی بات فلاں شخص کو بتائی تھی مگر اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ توجہ کرے تو اس کا فائدہ، نہ کرے تو اس کا نقصان ہے، مگر آپ کا تو کسی صورت کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اور آپ بات دین کی بتائیں گے اور اس بات کے اوپر کوئی دوسرا شخص عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کو تو اس کا ثواب ملے گا نہیں، اور اس کے ثواب کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دین کی بات بتانے والا جو شخص ہے اس کو بھی اس کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں اور دین کو سیکھنا یہ بھی عبادت ہے، دین کے اوپر عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور دوسروں تک پہنچانا یہ تو بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے، اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے اوپر سنبھالے۔ اسی وقت یہ امت سب سے بہترین امت کا جو خطاب اس کو ملا ہے اس خطاب کے مستحق اسی وقت ہو سکتی ہے۔ اس امت کو جو خیر امت کا خطاب ملا ہے کہ تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے، تو بہتر اسی وقت ہوگی جب خود صحیح طریقے سے دین کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے اور اس کے بعد اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کو صحیح طریقے پر سیکھنے اور دین پر عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ارحمنا وانصرنا، اللهم ارحمنا وانصرنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ اللهم أنت أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم أنت خير الغافرين اغفر لنا،
اللهم ارحمنا وانصرنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.